क्या آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی قدم سے آپ اپنے روزمرہ اخراجات میں نمایاں کمی لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ اپنی گاڑی کو روایتی پیٹرول یا ڈیزل سے الیکٹرک گاڑی میں تبدیل کر لیں تو نہ صرف آپ کے بجٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے بلکہ آپ ماحول کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کی وزارت توانائی پاور ڈویژن نے الیکٹرک گاڑیوں کی ترویج کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے ای وی بیٹری چارجنگ اور سویپنگ اسٹیشنز کے نئے ضوابط متعارف کروائے ہیں، جن کا مقصد نہ صرف معاشی بچت کو فروغ دینا ہے بلکہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے ذریعے مستقبل کو روشن بنانا بھی ہے۔ اس نئے اقدام کے تحت بجلی کے نرخوں میں حیران کن کمی کی گئی ہے۔ جہاں پہلے 1 یونٹ بجلی کا خرچ 71 روپے تھا، وہیں اب یہ خرچ کم ہو کر 39 روپے 70 پیسے فی یونٹ ہو گیا ہے، یعنی بجلی کی قیمت 44% کم کی گئی ہے۔ اس سے نہ صرف چارجنگ اسٹیشنز کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ صارفین کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانا بھی مزید آسان ہو جائے گا۔ پاور ڈویژن اور نیشنل انرجی کنزرویشن اتھارٹی مل کر ایک مربوط حکمت عملی اپنانے جا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی ترویج، بیٹری چارجنگ اور سویپنگ اسٹیشنز کے قیام اور روایتی ایندھن پر انحصار کو کم کرنا ہے۔ حکومت نے ای وی چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے عمل کو نہایت آسان بنا دیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت 1 ونڈو سسٹم کے ذریعے تمام پرمٹ 15 دن کے اندر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن فیس صرف 50,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اتنی کم فیس کا مقصد کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کی سیکٹر میں قدم رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ حکومت کی طرف سے 5 سطحوں پر چارجنگ ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضوابط مرتب کیے گئے ہیں تاکہ عالمی اور علاقائی معیارات سے ہم آہنگی یقینی بنائی جا سکے۔ پاکستان ہر سال 1 کروڑ موٹر سائیکلوں کے ایندھن کے لیے تقریباً 6 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اگر روایتی ایندھن کی جگہ الیکٹرک گاڑیوں کو اپنایا جائے تو زر مبادلہ کی اچھی خاصی بچت کی جا سکتی ہے۔ اس سے روایتی ایندھن کی درآمد پر ہونے والا خرچ کم ہوگا اور ملکی معیشت کو درپیش غیر ضروری بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے روایتی گاڑیوں کو الیکٹرک میں بدلنا نہایت آسان کر دیا گیا ہے۔ روایتی موٹر سائیکل یا رکشے کو الیکٹرک میں تبدیل کرنے کا اوسط خرچ تقریباً 50,000 روپے ہے۔ اس سرمایہ کاری کی واپسی صرف 3 سے 4 مہینوں میں ممکن ہے کیونکہ الیکٹرک پر آنے سے فیول کا اچھا خاصا خرچہ بچے گا۔ یہ ایک بہترین موقع ہے خاص طور پر ان افراد کے لیے جو محدود بجٹ کے باوجود اقتصادی بہتری چاہتے ہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں روایتی ایندھن استعمال کرنے والی گاڑیوں کے مقابلے میں کم کاربن ڈائی آکسائیڈ خرچ کرتی ہیں۔ اس سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی۔ اس سے سانس سمیت دیگر بیماریوں میں بھی کمی آئے گی۔ نقصان دہ گیسوں کے کم اخراج سے گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ روایتی گاڑیاں نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتی ہیں بلکہ سودی آلودگی کا بھی بڑا ذریعہ ہیں۔ الیکٹرک گاڑیاں اس شور کو کم کریں گی۔ کم شور سے نہ صرف شہریوں کے ذہنی سکون میں اضافہ ہوگا بلکہ عمومی معیار زندگی بھی بہتر ہوگا۔ الیکٹرک گاڑیوں کے ذریعے خود کفیل اور مضبوط معیشت کی بھی تعمیر ہوگی۔ ایندھن کی درآمد بہت بڑا بوجھ ہے جو ملکی معیشت پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال سے ملکی زر مبادلہ ذخائر میں بہتری آئے گی اور معیشت کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ مقامی وسائل کے استعمال کو فروغ ملے گا اور پاکستان توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس سے لوگوں کو روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے، مقامی صنعتوں کی بھی ترقی ہوگی۔ بیٹری مینوفیکچرنگ، چارجنگ اسٹیشنز اور متعلقہ سروسز کے شعبے بہت سے لوگوں کے گھروں کا چولہا جلانے کا باعث بنیں گے۔ اس نئے اقدام سے نہ صرف شہریوں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مختلف شہروں اور قصبوں میں لوکل ای وی سروس سینٹر قائم کیے جائیں گے جس سے ہر طبقے تک سہولت پہنچائی جائے گی۔ کم قیمت اور آسان رسائی کے باعث ہر طبقہ اس سے
मुस्तफीद हो सकेगा। हुकूमत का कदम कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है, इसको हम में से बहुत से लोग शायद समझ भी ना सके, लेकिन एक गरीब रक्शा ड्राइवर का तसव्वुर करके देखें। रक्शा ड्राइवर रोजाना 10 से 12 घंटे रक्शा चलाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके लिए घर का बोझ उठाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे महंगे तेल के साथ साथ रक्शे की मेंटेनेंस के अखराजात भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन अगर यही रक्शा ड्राइवर अपने रक्शे को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा ले तो उसे फ्यूल का सारा खर्च बच जाएगा, उसे मेंटेनेंस के अखराजात नहीं उठाने पड़ेंगे। एक रक्शा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने से न सिर्फ रक्शा ड्राइवर की घरेलू मईशत बेहतर होगी, बल्कि वो मुल्क की तरक्की के कॉज में भी शामिल हो जाएगा। अगर एक रक्शा ड्राइवर कई सदों पर तब्दीली का हिस्सा बन सकता है तो तसव्वुर करके देखें कि गाड़ियों वाले कितनी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। हुकूमत का हदफ है कि 2030 तक मुल्क में कम से कम 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं। इससे कार्बन के अखराजात में नुमाया कमी आएगी और माहौल को साफ रखने में मदद मिलेगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करके मुल्की मईशत को मजीद तक़वियत मिलेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल न सिर्फ एक तकनीकी जिद्दत है, बल्कि ये हमारी मईशत, माहौल और समाज को मुस्तहकम करने का एक मजबूत जरिया भी है। वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से मुतारिफ करता ये नई पॉलिसी और आसान ज़वाबित इस तब्दीली को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से हुकूमती विजन पर लोगों की क्या राय है, अवाम क्या सोचते हैं, इस हवाले से हमने अवामी सर्वे भी किया। आइए लोगों की राय जानते हैं। पूरी दुनिया में आप देखें मोस्टली जो है ना वो ज़्यादातर जो चीज़ें वो इसी पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे जो है ना कन्वर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान में ऐसा अब तक तो खैर नहीं हुआ है, अगर इस तरह का आ जाता है पाकिस्तान में तो ये बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल कार है, हाँ बेहतर है, माहौल को अच्छा रखेगी, सबके लिए ये चीज़ें बेहतर है। एकदम तो बहुत अच्छा है, जब फ्यूल बच जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, हर किसी का तो हर चीज़ सस्ताई भी खुद ब खुद आएगी। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो इसमें एग्री हूँ। हुकूमत के फैसले को सपोर्ट करते हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इसको। अच्छा फैसला और ये अगर ये ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात। लोगों की राय आपने जानी। अवाम भी हुकूमत के इस इनकलाबी कदम को मस्बत अंदाज में देखते हैं और इसे इनफरादी से इज्तमाई तामीर, तरक्की और बेहतरी का बाइस समझते हैं। आइए मिलकर एक साफ, सब्ज और खुद कफील पाकिस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करें। आज ही इलेक्ट्रिक गाड़ी का इंतखाब करें, अपने कारोबार को नई शक्ल दें। इस पैगाम को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।